نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو آدمی اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی شرک نہیں کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کہتے ہیں انا خالق، میں پالنے والا ہوں، تو ہم اس پالنے کی صفت کے اندر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر نفع یا نقصان دینے کی اہلیت نہیں ہے جب تک میرا حکم نہ ہو۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی نقصان دیتے ہیں، فلاں بھی نقصان دیتا ہے۔ وہ جو فلاں بھی نقصان دیتا ہے یا وہ جو فلاں بھی نفع دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ جب تک نہیں دے سکتا نفع، جب تک وہ نقصان نہیں کر سکتا، جب تک اللہ اس کے ہاتھ سے یہ چاہے نہ۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کا سب سے برگزیدہ اللہ کے جو شخصیت ہیں وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر یہ حکم دیا آپ کو کہ آپ یہ اپنی امت کو کہہ دیجئے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ میں نہ کسی کو نفع دے سکتا ہوں، نہ میں کسی کو نقصان دے سکتا ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تک کہ اللہ مجھ سے کسی کو نفع دینا چاہیں تو پھر تو مجھ سے نفع ہوگا، اور جب اللہ مجھ سے کسی کو نقصان دینا چاہیں تو پھر تو نقصان ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت مجھ سے کسی کو نفع دینا یا کسی کو نقصان دینا نہ چاہیں تو میری ذات بھی کسی کو نفع یا کسی کو نقصان نہیں دے سکتی۔ تو کس کا مطلب کیا بنا کہ کسی کو نفع کا دینا، کسی کو نقصان کا دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ اللہ بھی نقصان دے سکتا ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس نے نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ تم دنیا کے اندر جتنے مرضی گناہ کر لو، اگر اللہ چاہیں تو وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف فرما دے گا۔ اگر معافی کا اعلان کسی کے لیے اگر نہیں میں کیا گیا ہے تو وہ کس کے لیے ہے؟ جس نے شرک کیا۔ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شرک نہیں کیا ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی صفات جتنی بھی ہیں، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کرتے ہیں، اگر اللہ کا حکم وہاں سے نکل جائے تو وہ چیز کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آگ جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، نہیں تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام جن رسیوں کے ساتھ باندھے گئے ہیں وہ رسیاں تو جل رہی ہیں پر جسم کا ایک بال بھی نہیں جل رہا۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، غرق کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی قوم کو وہی پانی بچا رہا ہے،
جب کہ فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ کر رہا ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے۔ وہی چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ننھے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلاتے ہیں تو وہ چھری کام نہیں کرتی۔ کیا مطلب ہے؟ چھری کا کام کاٹنا ضرور ہے جب تک میرا اللہ چاہے، پانی کا کام غرق کرنا ضرور ہے جب تک میرا اللہ چاہے، آگ کا کام جلانا ضرور ہے جب تک میرا اللہ چاہے۔ جب میرا اللہ نہیں چاہے گا تو نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی غرق کر سکتا ہے، نہ چھری کاٹ سکتی ہے۔ تو آج ہم نے اپنے اس عقیدے کو درست کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نفع نقصان جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے وہ اللہ کی ذات سے پہنچتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سے ہمیں نہ نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، جب اللہ چاہیں پھر نفع بھی پہنچے گا، جب اللہ چاہیں تو نقصان بھی پہنچے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔